کے بعد دیا جوڑی والوں سنو، نبی کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اے اللہ جب یہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، بلا کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے زیادہ نہیں 3 سے 4 منٹ بس آپ لوگوں کے ذہن کو، دماغ کو میں تھوڑا دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق سمجھ سکیں۔ چلیے، یہ جو سال چل رہا ہے 2022، غور سے سنیے گا، دھیان ادھر ادھر مت لے جائیے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 2022 اس وقت فی الحال ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور خاص کر کے آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے، صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان امن و سکون اور راحت کی 2 سانسیں لیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے نا آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہمت دلائی ہے۔ اے بھارتی مسلمانوں، بلکہ سبوں سے خطاب ہے لیکن میں بھارتی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہمت دلائی ہے اللہ نے کہ تم ڈرو نہیں۔ چلیے میں ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں، مسلمان ڈریں گے کیوں نہیں؟ ہمارے سروں پہ NRC کا قانون ابھی تک ہے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی جا رہی ہیں، پریشر میں، دباؤ میں فیصلہ اپنے پکش میں کرا لیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے دھارمک معاملے کو، 3 طلاق کے مسئلے کو سپریم کورٹ تک لے جایا جاتا ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء، اہل حدیث علماءوں کو پکڑ پکڑ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مسلمان ڈریں گے کیوں نہیں؟ مسلمان خوف کیوں نہیں کھائیں گے؟ ڈرے تو ہیں، ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے، اب قرآنی آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تم سے تمہاری بابری مسجد چھین لی گئی، تم ڈرو نہیں۔ مسلمانوں، کشمیر سے دھارا 370 کو ہٹایا گیا، تم ڈرو نہیں۔ اے مسلمانوں،
तुम्हारे बड़े बड़े उलमाओं को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है, तुम डरो नहीं। वला तहिनु वला तहजनु, खौफ मत खाओ, गमगीन मत हो जाओ, डरो नहीं, अल्लाह हिम्मत दिला रहा है। व अंतुमुल आलौना, अरे मुसलमानों जरा सब्र करो, सब्र से काम लो। व अंतुमुल आलौना, सरबलंदी हम तुम्ही को देंगे। देखिए क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, सरबलंदी हम तुम्ही को देंगे। थोड़ा सा इको बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, ऐसे बाजा लाए हम लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है, रोजाना बोलना पड़ता है। सरबलंदी हम तुम्ही को देंगे, प्राइम मिनिस्टर तुम बनोगे, एमएलए तुम बनोगे, एमपी तुम बनोगे, सरदारी तुमको मिलेगी, हुकूमत तुमको मिलेगी। ऐ मुसलमानों, तुम घबराओ नहीं, लेकिन अल्लाह ने एक छोटी सी शर्त लगा दी है। जियाजुरी वालों सुनो, छोटी सी शर्त लगा दी है, क्या? इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी, पहले तुम मोमिन बनो। एक चीज सुनिए, उलमा बैठे हैं स्टेज में, फिक्ह वगैरह की किताब में एक चीज पढ़ाई जाती है, मफहूमे मुखालिफ, यानी उल्टा मफहूम। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम नमाज पढ़ेंगे तो नेकी मिलेगी, जन्नत में जाएंगे, नेकी का काम करेंगे तो अल्लाह नेकी देगा। इसका उल्टा देखिए, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे तो गुनाह होगा, जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा यही मफहूम है। तो अब आप जो आयत पढ़ी गई है, इसका उल्टा मफहूम आप निकालिए। तो जो आयत तिलावत की गई ना आपके सामने, इसका उल्टा मफहूम निकालिए। आज प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं है, अच्छा, आज हम एमएलए नहीं हैं, आज हम एमपी नहीं हैं, आज हमारे हाथों में हुकूमत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अरे बोलिए ना, इसका मतलब क्या है? उल्टा मफहूम निकालिए ना। हम मोमिन नहीं हैं, इसीलिए ये सारी चीजें अल्लाह हमसे छीन ले रहा है। हम मोमिन नहीं हैं। अगर हम मोमिन होते, हाँ, हकीकी मोमिन नहीं है, बस नाम लेवा मुसलमान और मोमिन है, हम हकीकी मोमिन नहीं है। अगर हम हकीकी मोमिन होते तो बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे पक्ष में होता। अगर हम हकीकी मोमिन होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हम लोगों को दलील और रुसवा नहीं करता। अच्छा, तब हकीकी मोमिन कौन है? हकीकी मोमिन कौन है, कैसे पहचानेंगे? मोमिन के अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या तीन चीजें? नंबर एक, अल्लाह का खौफ। क्या? अल्लाह का खौफ, डर। नमाज पढ़ता है, ठीक है, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता है, वो रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन रात में अल्लाह के डर से उठ करके रोता भी है। ये मोमिन की शान है, मोमिन अल्लाह से डरता है। और दूसरी चीज, मोमिन अल्लाह की ताज़ीम भी करता है, इज्जत भी करता है। तीसरी चीज, मोहब्बत भी करता है अल्लाह से। तो कितनी चीजें हुई? तीन चीजें हुई, डर प्लस इज्जत प्लस मोहब्बत इज इक्वल टू शान मोमिन। यही है शान मोमिन। मोमिन की शान यह है कि वो अल्लाह से डरेगा भी, अल्लाह की इज्जत भी करेगा और अल्लाह से मोहब्बत भी करेगा। नहीं समझे? आज इन सारी चीजों से हम और आप जो महरूम हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हकीकी मोमिन नहीं हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि हकीकी मोमिन कौन है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? एक चाकू लाइए, मेरा हाथ यहाँ काट दीजिए,
بلڈ نکلے گا، خون نکلے گا. ایک غیر مسلم کا بھی ہاتھ کاٹیے اس کا بھی بلڈ نکلے گا. دونوں کو آپ میچ کیجئے کہ کون غیر مسلم کا خون ہے اور کون مسلمان کا خون ہے. بتا پائیں گے؟ دنیا کا کوئی انجینئر ہے بتا پائے گا؟ نہیں. کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے اور حقیقی مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ چلیے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور فیصلہ دیا جوری والوں، ہم تمہارے حق میں فیصلہ دیں گے، فیصلہ آپ کریں گے. چلیے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. نمبر 1 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. نمبر 2 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نمبر 3 اور بھی ہے لیکن شاید وہاں تک میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. چلیے ان تینوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے دیا جوڑی والوں سنو کیا کہہ رہا اللہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. ارے مومن تو وہ ہے، حقیقی مومن تو وہ ہے. ہاں آپ سچ سن رہے ہیں، حقیقی مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا جب نام مومن کے سامنے آئے وجلت قلوبہم، تو اللہ کا نام سننے کے بعد مومن کا دل دہل جائے. اور شان مومن میں بتایا نا، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اللہ کا نام، بس صرف اللہ کا نام. نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، حج کی بات نہیں، زکوٰۃ کی بات نہیں، جنت و جہنم کی بات نہیں، قبر کے عذاب کی بات نہیں. بس اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ صرف لفظ اللہ کی بات کہی گئی ہے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. لفظ اللہ کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کا نام سنے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. اب اللہ کا نام سننے کے باوجود بھی جس کا دل دہلتا نہیں ہے، فیصلہ آپ کریں گے کہ وہ حقیقی مومن ہے کہ نہیں. ایک واقعہ، آپ لوگ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور آپ کے مسجد کے امام سے اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہے. کیا اللہ کے رسول ایک مرتبہ آ رہے تھے، گرمی کا سیزن تھا، میں 2 منٹ میں بتا رہا ہوں، گرمی کا سیزن تھا. اللہ کے رسول ایک درختے میں اپنی تلوار لٹکا دیے اور لٹکانے کے بعد اللہ کے رسول آرام کرنے لگے. آنکھ لگ گئی آپ کی، آپ سو گئے تھے. ایک کافر نے موقع دیکھا کہ ہاں آج تلوار بھی نبی کی ہوگی اور گردن بھی نبی کی. چلو یہ آیا اور کیا کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری بخاری کی شرح میں اس کافر کا نام بھی درج کرتے ہیں. اس کا نام تھا داسور. کیا نام تھا؟ داسور. وہ آیا، تلوار لیا اپنے ہاتھ میں، اس کو گلاف سے کوبھر سے نکالا تلوار کو، اور نکالنے کے بعد اللہ جس کو چاہے اس کو کون مارے گا؟ کون مارے گا؟ نبی کی آنکھیں کھل گئی. اللہ کے رسول نے سامنے دیکھا داسور کھڑا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول ڈر نہیں رہے، بلکہ اللہ کے رسول بڑے اطمینان سے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ. یہ بتانے کا مقصد میرا یہی ہے، پوائنٹ یہیں پر ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ بچائے گا. ارے اللہ کا نام سننا تھا کہ وہ کانپنے لگا، اس کے دونوں ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گیا. اب اللہ کے رسول تلوار اٹھا لیے. اٹھانے کے بعد اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب تم بتاؤ. ابھی تو تم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کون بچائے گا، اب تم بتاؤ. ادھر میں نہیں جاؤں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام سننے کے بعد کانپنے لگا، لیکن وہ
کیا نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ مومن نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ مکے کے کافر بھی اللہ کا نام جب سن لیتے تھے، مکے کے کافر بھی لفظ اللہ جب سنتے تھے تو ان کے اندر بھی کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، حیبت طاری ہو جاتی تھی۔ دیا جوری والوں، ہم مسلمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، مومن کا دعویٰ کر رہے ہیں، پانچوں ٹائم ہمارے کانوں میں مؤذن جب کانوں میں انگلیاں ڈال کے زور سے پکار کے کہتا ہے اللہ اکبر، ہم لوگوں کا دل دہلتا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے نا کہ اللہ کا نام آ جانے کے بعد مومن کا دل اگر نہ دہلے تو وہ حقیقی مومن نہیں۔ چلیے اور ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے یہاں قریب میں کوئلہ کان ہے، چلیے میں کھدان کہتا ہوں تب آپ لوگ سمجھیں گے۔ وہاں آپ کام کر رہے ہیں، جیا جوری والے بھی کام کر رہے ہیں، للمٹیا کے بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، بھوڑائی کے کچھ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، سب مل کے وہاں کام کرتے ہیں، سب مل کے کام کرتے ہیں۔ صبح 10 بجے وقفہ، کچھ کھانے کے لیے، ٹفن کے لیے آدھا گھنٹہ کام کو بند کر دیا جاتا ہے، سب جاتے ہیں دکان میں بیٹھتے ہیں، کوئی چائے پیتا ہے، کوئی بسکٹ کھاتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، دکان میں سب بیٹھتے ہیں۔ جیا جوری والوں دھیان لگاؤ ادھر اور سنو، اتنے میں ایک آدمی بات کر رہا، جیا جوری کا عبد الرحمان، للمٹیا کے عبد الکریم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ عبد الکریم سنو سنو، اس مرتبہ ویسٹ بنگال میں بی جے پی کی سرکار آئے گی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں ممتا کی سرکار نہیں رہے گی، کس کی؟ بی جے پی کی سرکار آئے گی۔ اب بھوڑائی والا کہہ رہا ہے نہیں نہیں سنو، یہ بی جے پی کی سرکار مسلمانوں کے خلاف قانون لا رہی ہے، یہ کبھی سکتا میں نہیں آئے گی، یہ ویسٹ بنگال والے اس کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے، یہ نہیں آئے گی، ان کی حکومت نہیں آئے گی۔ سب باتوں باتوں میں مشغول ہے، کس مولوی کی لڑائی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ان باتوں میں مشغول ہے۔ دیا جوری والوں سنو، کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ چگل خوری بھی اس دکان میں ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، سب دنیاوی باتوں میں سب مشغول ہیں، ہاں دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں۔ جیا جوری والوں سنو، اتنے میں جیا جوری کے جامع مسجد سے ایک 60 سال کا بڈھا مؤذن، ہاں غور سے سنیے، 60 سال کا بڈھا مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کے بآواز بلند پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس کا نام آیا؟ کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ اب بتاؤ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں سمجھانے کے لیے اس مثال کو یہاں پر لایا۔ وہی جیا جوری کا عبد الرحمان جو ابھی بی جے پی کی بات کر رہا تھا، وہی للمٹیا کا عبد الکریم جو ابھی ممتا کی بات کر رہا تھا، وہی بھوڑائی کا عبداللہ جو ابھی ایک دوسرے کی چگل خوری کیا کر رہا تھا، چائے کے کپ کو دکان کے ٹیبل میں بینچ میں رکھ دیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ مسجد جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مسجد گیا نہیں، کہاں گیا؟ گھر کی طرف وہ چلا گیا۔ اب میں فیصلہ نہیں کروں گا جیا جوری والوں، اب تم خود فیصلہ کرو کہ وہ حقیقی مومن ہے کہ نہیں۔ چلیے مومن کی یہ پہلی صفت، چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں تیزی کے ساتھ نہیں تو اس میں آدھا گھنٹہ ابھی اور بولتا۔ چلیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہ ہے، ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی،
اس کو دائیں طرف رکھ لیجئے. اب دوسری چیز سنیے. مومن وہ ہے جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں. اللہ اکبر. اس قرآن کی آیتیں جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو اللہ کہتا ہے زادتہم ایمانا. مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مومن کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتا ہے. مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیا سننے کے بعد؟ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد. آپ کہیں گے مولانا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ہاں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھے ہیں الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. نیک کام سے ایمان, فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے اور برے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے. یہی قرآن ہے. حضرت عمر فاروق کا نام آپ نے سنا ہے نا, امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں کے سپر پاور مانے جاتے تھے. سپر پاور, ہیرو, یہ ہیرو مانے جاتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کے سامنے بات کریں, نظروں سے نظریں ملیں گی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور دارالندوہ پہ جب میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے سر کو کاٹ کر کے کون لا پائے گا, گردن کاٹ کے کون لائے گا, تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی. یہی حضرت عمر اٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں, میں جناب محمد الرسول اللہ کی گردن کو کاٹ کر کے میں لاؤں گا. میرے اندر ہمت ہے. کتنے بڑے ہیرو تھے, آپ بتا سکتے ہیں کتنے بڑے ہیرو تھے یہ. لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ہیرو سے جیرو بن گئے. ہیرو سے یہ جیرو بن گئے, مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے ہیرو بن گئے حضرت عمر. جیا جوری والوں میں کیا بتاؤں, اگر حضرت عمر کی دور خلافت والی زندگی آپ پڑھیں گے تو قسم خدا کی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے. سنیے, قرآن سننے کے بعد صحابہ کرام کے واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیا جوڑی والوں, ابھی جنوری اور فروری کا مہینہ آئے گا. للبٹیا میں بھی جلسہ ہوگا, آپ کے برہیٹ میں بھی جلسہ ہوگا, آپ کے بھڑائی میں بھی جلسہ ہوگا, آپ کے مودی کولا میں بھی جلسہ ہوگا. یہی جیا جوری کا عبد الرحمن کبھی للمٹیا کے جلسے کو اٹینڈ کرے گا تو کبھی برہیٹ کے جلسے کو اٹینڈ کرے گا. 1-2 جلسے نہیں بلکہ 5-5 اور 10-10 20-20 جلسے کو اٹینڈ کرنے والوں سنو, نبی کے زمانے میں حضرت عمر نے 5 اور 10 جلسے کو اٹینڈ نہیں کیا تھا. نبی کے مجلسوں میں وہ نہیں بیٹھے تھے, لیکن ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ کیسے بدل گئے. دیا جوڑی والوں سنو, میرے دماغ میں ایک واقعہ آیا ہے, میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نبی کے زمانے میں ایک صحابی کا نام ہے عبد العزا. سنیے گا غور کر کے, دماغ ادھر ادھر نہیں. نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں, قرآن بھی گنگنا رہے ہیں. قرآن سننے کے بعد یہ مسلمان ہو جاتے ہیں, دل کی دنیا ان کی بدل جاتی ہے. یہ چچا کی کفالت میں تھے, ان کا باپ دنیا میں موجود نہیں تھا, یہ چچا کی کفالت میں تھے, چچا دیکھ بھال کرتا تھا. مسلمان ہو جانے کے بعد چچا سے آ کر کے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اے چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہا کیا اسلام قبول کر لی ہو؟ کہاں اسلام قبول کر لیا میں نے. کہا میرے پرمیشن کے بغیر تم نے اسلام قبول کیسے کیا؟ کہا چچا میں اسلام قبول کروں گا, اس میں آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے.
کہاں کھاتے میرے یہاں ہو، رہتے میرے گھر میں ہو، کپڑا میرا دیا ہوا پہنتے ہو، اور تم اسلام قبول کرو گے تو مجھ سے پرمیشن نہیں لوگے؟ کہا نہیں، میں ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں پرمیشن لوں، بس میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا آگے کیا ارادہ ہے؟ اسلام تو نے قبول کر لیا ہے، آگے کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ قرآن جس نبی کے اوپر اترا ہے اس سے میں ملاقات کرنے جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں، اس نبی سے میں ملاقات کرنے جاؤں گا۔ کہا عبدالعزیٰ کچھ سوچ سمجھ کے تو بول رہا ہے؟ کہا کیا؟ کہا تو ملاقات کرنے جائے گا تو یہ جو سر پہ امامہ پگڑی تم نے باندھ کے رکھی ہے نا، یہ میری کمائی کا ہے۔ یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے نا، یہ بھی میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے۔ تک کہا کیا ہوا؟ آپ نے دیا ہے تو کیا ہوا؟ کہا چل پہلے پگڑی اتار، یہ کرتا بھی اتار کے دے دے۔ عبدالعزیٰ نے کہا چچا بیوقوف لگ رہے ہیں آپ۔ کہا کیوں؟ کہا بیوقوف اس لیے لگ رہے ہیں آپ کہ اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے، ایمان کے سامنے اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی قیمت نہیں ہے۔ کہا ابھی تو سمجھے گا کیا قیمت ہے۔ نہیں، چل اتار کے دے دیا۔ کہا چچا جو آپ نے مانگا میں نے آپ کو دے دیا، چچا میں اب جا رہا ہوں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ چچا نے کہا عبدالعزیٰ غور کر کے دیکھ، ابھی تیرے جسم میں اور بھی کپڑے ہیں، ایک ہی کپڑا بچا ہے اور وہ ہے ازار۔ ازار سمجھتے ہیں نا؟ لنگی لنگی۔ اب سوچ لے، تھوڑی دیر میں تم کو مہلت دے رہا ہوں، اگر تم نے نبی کے دین کو ٹھکرا دیا، محمد الرسول اللہ کے دین کو تم نے ٹھکرا دیا تو بھتیجے سن لے، یہ کرتا بھی میں تم کو واپس دے دوں گا، یہ پگڑی بھی اور یہ لنگی تم کو دینی نہیں پڑے گی، تم پہن کے رکھو اس کو۔ کہا چچا آپ جب مجھ کو مہلت دے رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چچا کچھ دیر کے لیے مجھ کو مہلت دیجئے، چچا میں اپنے گھر میں جاؤں گا، کپڑے بدل کے آؤں گا، آپ کی دی ہوئی لنگی، آپ کی کمائی کی یہ لنگی، آپ کی دی ہوئی لنگی میں آپ کو دے دوں گا۔ کہا نہیں 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 نہیں، پہلے محمد الرسول اللہ کے دین کو ٹھکراؤ ورنہ یہی لنگی دے دو۔ امتحان دیکھ رہے ہیں، مومن یہ ہے، مومن حقیقی مومن۔ آنکھوں کو بند کر لیا عبدالعزیٰ نے، نوجوان صحابی لنگی بھی اتار کے دے دیے چچا کو۔ نوجوان صحابی سر سے لے کر کے پیر تک ننگے دھڑنگے کھڑے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے والے دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے 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 کیا ہو گیا عبدالعزیٰ کو؟ کیا یہ ننگا کہاں جا رہا ہے؟ لیکن عبدالعزیٰ اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں، یہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں، یہ جا رہے ہیں۔ گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا نوجوان بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ ماں نے دروازے کو بند کر دیا۔ بیٹا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے بیٹا؟ کہا تیرے دیور نے، میرے چچا نے یہ حالت کی ہے۔ بیٹا ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ کہا ماں میں نے غلط کام نہیں کیا ہے، بس میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا چپ بیٹا، یہی تو سب سے بڑی غلطی تم نے کیا، جب بھاگ، میں بھی تم کو اپنے گھر سے بے دخل کر رہی ہوں، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جب بھاگ۔ بیٹا نے کہا ماں 9 مہینے تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا ماں، وزن میرا برداشت کیا ماں، اے ماں تیرے نظروں کے سامنے تیرا نوجوان بیٹا ننگا کھڑا ہے، ماں شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کچھ کپڑے دے دے ماں۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ کمبل کو 2 ٹکڑے کیا، ایک کو پہن لیا، ایک کو ہاتھ میں لے کر کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، عمرہ کرنے والوں سے پوچھئے گا، حج کرنے والوں سے پوچھئے گا، مکہ سے مدینہ 1-2 کلومیٹر نہیں، تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت ہے، 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔
نبی کے زمانے میں یہ ٹرینیں نہیں تھی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ اور گھوڑے پر سفر کرتے تھے۔ عبدالعزیٰ کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں، 450 کلومیٹر کی مسافت پیدل سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال، نبی اکرم کے پیارے مؤذن حضرت بلال، اللہ اکبر، فجر کے ٹائم کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے مؤذن حضرت بلال بآواز بلند پکار کر کے یہ کہہ رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ دیا جوری والو، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں تھی، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں۔ اے نوجوانوں، فجر کی نماز چھوڑنے والوں، نوجوانوں غور کر کے سنو، تم گھڑی میں الارم لگا کے سوتے ہو، موبائل میں الارم لگا کے سوتے ہو، لیکن آج کل کے نوجوانوں کی آنکھیں فجر کے ٹائم نہیں کھلتی ہیں۔ غور کرو، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں، مینار پہ چڑھ کر کے بلال اذان پکارتے اور حضرت بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا اجنبی آدمی کوئی آیا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ پوری داستان انہوں نے سنا دی۔ یہ سنا رہے ہیں، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، دیا جوری والوں سنو اللہ کے رسول کیا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عبدالعزیٰ سنو، یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا بتا رہے آپ؟ کہاں یہ سودا تم نے بہت سستے میں کیا ہے؟ ارے اسی ایمان کے خاطر میرے صحابوں نے گردنیں تک کٹوا دی ہیں، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، ایک کرتے کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام کو پایا ہے، تم نے ایمان کو پایا ہے۔ چلو رہو اور سنو، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام میں عبداللہ ذوالوجہین رکھ رہا ہوں۔ طبقات وغیرہ کی کتابیں کھنگال کر کے آپ دیکھیں، نبی کی مسجدوں میں یہ رہنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ نصیب دیکھیے جیا جوری والوں، نصیب دیکھیے، لڑائی کا موقع آ گیا، اللہ کے رسول سے جا کر کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا، میں کافروں کو ماروں گا، قتل کروں گا، کافروں کو قتل کروں گا، کافروں کی تلوار میری گردن پہ چلے گی، میں شہید ہو جاؤں گا، بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اے میرے بھائیو سنیے، غور کر کے سنیے، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ الٹا، اللہ میں عبداللہ ذوالوجہین کے خون کو کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں، حرام۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا جاؤ، نکل جاؤ جنگ کے میدان میں، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے، جاؤ۔ نصیب دیکھیے میرے بھائیو، نکل گئے جنگ کے میدان میں۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں یہ، اور بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور راستے ہی میں یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک قافلہ آگے آگے نکل گیا، ایک قافلہ پیچھے پیچھے ہے، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، یہ قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، یہیں پہ ان کے لیے قبر کھودی جائے، اور قبر کھودنے کے بعد
یہ اللہ کے رسول خود اتر جاتے ہیں ان کے قبر میں لحد میں، اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں آہستہ سے اپنے ساتھی کے ڈیڈ باڈی کو آہستہ سے میرے ہاتھوں پہ دیجئے۔ اس کے بعد ان کے ڈیڈ باڈی کو اللہ کے رسول خود قبر میں رکھتے ہیں۔ قبر سے اٹھنے کے بعد پٹرا اٹرا دینے کے بعد مٹی اٹی دینے کے بعد دیا جوڑی والوں سنو، نبی کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اے اللہ جب یہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ میری مسجد میں مسجد نبوی میں رہنے لگا تھا تب میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ انتقال کر گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب ان کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ مٹی دینے کے بعد فارغ ہو جانے کے بعد اے اللہ میں اب بھی میں اس بندے سے خوش ہوں، اے رب العالمین اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا۔ دیا جوری والوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے بار اس نے قرآن کو سنا تھا، کتنے جلسوں کو اس نے اٹینڈ کیا تھا، ارے سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے۔ اے میرے بھائیوں مومن کی یہ دوسری صفت یہ ہے کہ مومن جب قرآن سنے گا، مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو زادتہم ایمانا، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان آخر اس قرآن کے اندر ہے کیا ہے اس قرآن کے اندر؟ آج ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ساری دنیا اس کو مٹانے کے لیے، اس کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں چاہے کتنے اس کے پیچھے پڑیں لوگ لیکن اس کو مٹا نہیں پائیں گے، مٹا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس کے باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ضیاء جوری والو اگر وقتی طور پر ہنگامی طور پر اگر اس قرآن کے اوپر آنچ آ جائے، اگر اس قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، اس قرآن کے اوپر آنچ آ جائے تو ضیاء جوری والو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو بچانے کے لیے کتنے لوگ خون دینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ تیار ہیں، کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ لوگ قرآن کے لیے نہیں لڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ نیچے کیجئے، میں نے دیکھ لیا۔ حقیقت ہے زادتہم ایمانا، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو خون دینے کی ضرورت نہیں ہے، جان دینے کی ضرورت نہیں ہے اس قرآن کے لیے، اس لیے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ لیکن ہمارے نظروں کے سامنے اگر کوئی بے حرمتی کرے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ضیاء جوری والو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو اس مدرسے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ مولانا عبد الرحمن الفیضی حفظہ اللہ کو آپ نے دیا ہے چندہ اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کو باقی رکھنے کے لیے۔ ضیاء جوری والو میں آپ سے 100 نہیں، میں آپ سے 200 نہیں، میں آپ سے 500 نہیں مانگ رہا ہوں۔ ایک بھی بھائی اگر واقعی آپ کو قرآن سے محبت ہے، اگر واقعی آپ کو حدیث سے محبت ہے، اگر واقعی آپ کو دین اسلام سے محبت ہے، مدرسے سے محبت ہے، ضیاء جوری والو ہاتھ جوڑ کے اس قرآن کی آواز جو صبح سے لے کر کے شام تک اس مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کو تا قیامت باقی رکھنے کے لیے ضیاء جوری والو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے
इस मदरसे के लिए भीख मांग रहा हूं। आपके जेब में अगर 100 के नोट नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का है ना, 5 रुपये का सिक्का है कि नहीं? एक दिन आप गुटखा, एक दिन आप पुरिया मत खाइए, एक दिन आप चाय मत पीजिए, वही 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का जो आपके जेब में है, मैं अल्लाह के वास्ते आपके इस मदरसे के लिए, कुरान की आवाज को बाकी रखने के लिए, कुरान की सदा को बुलंद करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते एक भी भाई नहीं छूटना चाहिए, जिनके जेब में जितना है, और किसी दूसरे को नहीं। बस 5 मिनट के लिए खड़ा हूंगा, उसके बाद फिर तकरीर करूंगा। 5 मिनट के लिए खड़ा हूंगा। ऐ मेरे भाइयों, आप 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम वहां से चल करके यहां आएंगे। कसम खुदा की, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह आपके कदम कदम पे सवाब देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके कदम कदम पे सवाब देगा। दिया जोरी वालों, एक नारा लगा रहा हूं, डायरेक्ट उठिएगा तो नारे तकबीर, उठिएगा तो थोड़ा सा उठिए। माशाअल्लाह, मैं देखूंगा कि वाकई आप लोगों को कुरान और हदीस से मोहब्बत है कि नहीं। 1-2 करके अरे भीड़ लगा देना चाहिए था आप लोगों को। आपकी जेब में पैसे नहीं है इस मदरसे के लिए, आइए मेरे हाथ में दीजिए। एक बच्चा इधर से 10 रुपया, आइए मेरे भाइयों, एक मेरे भाई इधर से 200, एक मेरे भाई इधर से 100, एक एक करके आइए तो मेरे भाइयों। अल्लाहु अकबर, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए, अय अल्लाह तूने सच कहा है कुरान के अंदर। आइए मेरे भाइयों, एक भाई इधर से 20 रुपया, एक भाई इधर से फिर 20 रुपये, हाँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद बैठ जाइएगा। एक भाई इधर से 50 रुपये, एक बाबू इधर से 50 रुपये, मेरे एक बाप इधर से 20 रुपये। आइए मेरे भाइयों, आइए जल्दी से आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होशियार रहो अहले चमन, वक्त बुरा है। ऐ अल्लाह मौला करीम, देख ले तेरे बंदे कैसे कुरान, बंदों के कैसे कुरान और हदीस के साथ मोहब्बत है। आइए मेरे भाइयों, एक भाई इधर से 150, एक भाई इधर से 500, एक मेरे भाई इधर से फिर 50 रुपये। आइए जल्दी से, एक भाई इधर से 20 रुपये, फिर 100 का नोट। आइए मेरे भाइयों, आइए जल्दी से, तो आइए। एक बाबू इधर से 50 रुपये, एक मेरे भाई इधर से 100 रुपये, फिर इधर से 150 रुपये। आइए मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी आइए तो जल्दी। अरे इधर वाले हैं, ये मेरे मामू सब के जेब में पैसे नहीं है। अरे मेरे मामू सब जल्दी आइए जल्दी। इधर से फिर 100 रुपये। आइए मेरे भाइयों, आइए तो जल्दी जल्दी आइए। होशियार रहो अहले चमन, वक्त बुरा है, गुलशन के किसी कोने में सैयाद छुपा है। क्या हुआ, खामोश हो गए आप लोग? पैसे खत्म हो गए? अच्छा, लेडीज भी हैं अभी? अच्छा, मैं उधर ध्यान नहीं दिया हूँ। मेरी माँ और बहनों, जिया जूरी की मेरी माँ और बहनों, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं तो मैं उन लोगों के सिलसिले में भी कुछ बोलता। चलिए, मालूम नहीं है तो मेरी माँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ के भाइयों से मांगा और मदरसे के खातिर भाइयों, ये भाई चंदा दिए सब मिलके, कोई 500, कोई 200, कोई 100। मेरी माँ, मेरी बहनों, मैं एक चादर दे करके यहाँ से भेज रहा हूँ। एक चादर दे करके मैं किसी को, यहाँ के वॉलंटियर हजरात को मैं भेज रहा हूँ। उसमें नहीं है, चली गई हैं। अच्छा, जो भी है तो आप लोग अब नहीं देना है, खामोश बैठ जाइए। जिनके जेब में जो है वो रख लीजिए, चाय पीजिएगा, जलेबी है, जलेबी खाइएगा, रख लीजिए, नहीं देना। ये आपने नगद में दे दिया ना, कुछ उधार बाकी का मामला अगर ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे सुनने में आया, मैं दूर वहाँ आराम कर रहा था, इधर किसी के घर में ले जा करके वो रखे थे, वहीं पे मैं आराम कर रहा था। यहाँ आने के बाद मैं सुना कि शेख मोहतरम फैजी साहब के हाथ में आप लोगों ने 1 धूल 2 धूल करके ऐसे जमीन दिए हैं आप लोग मदरसे के नाम में। तो जमीन अगर ऐसे पड़ी रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा, उसमें बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, तब ना बच्चे जा करके वहाँ घर में बैठेंगे, पढ़ेंगे,
बिल्डिंग की जरूरत है कि नहीं, घर की जरूरत है कि नहीं, पिलर की जरूरत है कि नहीं, ईंट की जरूरत है कि नहीं, इन सारी चीजों की जरूरत है। मुझे मालूम है आप लोगों को चूसने वाले चूस लिए हैं, मुझे मालूम है आपने ऊपर वाले जेब से, नीचे वाले जेब से, पीछे वाले जेब से, हर जेब से निकाल करके आप दे दिए हैं, लेकिन अभी आपको देने की जरूरत नहीं है। जब मदरसे का काम चालू होगा, मैं भारी नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। बस एक बोरी सीमेंट की कीमत क्या है? 350 से 400, इतना ही है ना जी। हाँ, मैं उधार में, अभी आपके जेब में नहीं है, 1 महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने के बाद, हो सकता है 4 महीने के बाद मदरसे का काम चालू हो। कोई मेरा बाप है, कोई भाई है, कहे मौलाना मैं 1 बोरी सीमेंट मेरे नाम पे लिख लीजिए, मदरसे का काम चालू होगा तब मैं दूंगा। हिम्मते बंदा मददे खुदा। कोई भाई है 1 नंबर पे मैं देखूंगा, कोई मेरा भाई है? हाँ, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है ना, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। अब्दुल कादिर, अल्लाहु अकबर, अब्दुल कादिर 1 नंबर पे ये खाता खुलवाए हैं मेरे भाइयों, 1 बोरी सीमेंट। 2 नंबर पे मेरे कोई भाई नहीं है। 2 नंबर पे सुनिए, मदरसे वाले जब टेम्पू लेके चंदा करने आते हैं, दुआ देते हैं 1-1 दाने पे 10-10 नेकी। सीमेंट में दाने नहीं है। दूसरे नंबर पर यासीन, दूसरे नंबर पर यासीन भाई, ये 1 बोरी सीमेंट 2 हो गए। 3 नंबर पर मेरे कोई भाई, 3 नंबर पर अभी देने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। कैसे ईमान ताजा हुआ? हाँ, महमूद आलम। अच्छा, मोहम्मद महमूद आलम, ये 3 नंबर पे मेरे भाइयों। कुरान और हदीस की बातें अभी सुन रहे थे, कहाँ ईमान ताजा हुआ? ये तो मजे लेने के लिए आप लोग सुन रहे थे। हाँ, मैं सोच समझ करके इस टॉपिक को अपनाया था। मुस्तकीम एक अच्छा, अबुल हसन 2 बोरा, अबुल हसन 2 बोरा, और मुस्तकीम एक, तो कितने हुए? 2, 3, 4, 5, 6, कितने हुए? 6। अच्छा, इफ्तिखार 1, 7, और अल्लाह के रसूल दुनिया में, अच्छा 1 भाई, फिर 500। अल्लाह के रसूल दुनिया ही में, जन्नत में 8, इब्राहिम साहब 8 बोरे हो गए हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल दुनिया ही में 10 आदमियों को जन्नत में जाने की खुशखबरी दे दी। 3 बोरा। अच्छा, अल्लाह अकबर। 8, 9, 10, 11 अशरा मुबश्शरा 10 है। यानी अल्लाह के रसूल दुनिया ही में 10 सहाबाए किराम को गारंटी दे दिए थे, तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती। मैं सोच रहा था कि 10 तक लूंगा, अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। अब जल 2, तो 11, 12, 13 नंबर हो गया है मेरे भाइयों। आप लोग बोल रहे थे ना? हाँ, वो 5 बोरा दे रहे हैं। वो 5। मोहम्मद हक्कानी 1 बोरा। अफजल, अच्छा, हक्कानी साहब 1, 14, और उधर 5 में 1 माइनस, 3 बोरा। हक्कानी 3 बोरा।